الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دعائیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آج کل کا معاشرہ اور ماحول جو برائیوں سے ہٹا پڑا ہے، طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کی خرابیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں. ان کی درستگی کے لیے اس امت کو کوشش کرنی چاہیے. امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ نے پوری امت کی جب ڈیوٹی لگا دی ہے تو اس میں ساری امت شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی ہے وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے بری نہیں قرار دے سکتا، بری ذمہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور میں سے یہ بھی فرمایا تھا ان عمری فیما ابلا، اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، وان شبابی فیما افنا، جو جوانی ہے اس کو کس کاموں میں، کن کاموں میں گلایا. تو اس کے بارے میں صاحب اللہ نے لینا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کے بارے میں فرمایا، جن میں سے 2 یہ ہیں، ایک عمر کے بارے میں، ایک جوانی کے بارے میں. آج کل کا معاشرہ اور ماحول اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے مقصد اور مشن کو بھول چکے ہیں کہ امت مسلمہ کا اصل مشن کیا ہے، امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری کیا ہے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ان کو گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے اس امت کو گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے. جن کس چیز کا گواہ؟ اس چیز کا کہ انہوں نے لوگوں تک نیکیوں کا پیغام پہنچایا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے منع کیا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ جس طرح انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، اس طرح ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، آپ کی ذمہ داری لگائی دی گئی تھی، آپ نے وہ کس حد تک ادا کی. تو جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں بھی فریضہ ان پر بھی عائد ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ انہی پر عائد ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے. اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری جوانی سے، پوری عمر سے ہٹ کر جوانی کے بارے میں الگ سوال کرنا ہے. یعنی شبابی فیما ابلاہ، اپنی جوانی کن کاموں میں گلائی. اور باقی
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام ہے وہ بھی اگر یہ انجام دیں تو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ اس کے نوجوانوں کے اندر جو صلاحیتیں قابلیتیں ہیں وہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس قوت اور کام کر گزرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے برعکس بوڑھوں کے. اور یہ کہ ان کو صحیح اور غلط کی پہچان تو بڑھاپے میں ہوتی ہے جو ہونے لگتی ہے. وہ سیدھے راستے پر چلنا بھی چاہتے ہیں, عبادت و ریاضت میں وقت لگانا بھی چاہتے ہیں, محنت مشقت دین کے لیے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی قوت ان کی طاقت ساتھ ان کا نہیں دیتی, ان کا بڑھاپا ان کا ساتھ نہیں دیتا, اور قواعد جو ہے مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں, قوتیں جواب دے چکی ہوتی ہیں. تو ایسی کیفیت میں نوجوانوں پر یہ زیادہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو کریں. لیکن اگر دیکھا جائے تو مغرب نے اپنا پورا زور کس پر لگایا؟ جوانوں کو تباہ اور برباد کرنے پر. اور آج کل کا ماحول اور معاشرہ آپ دیکھیں, یہ کچھ نوجوان کبوتر بازی کی طرف لگے ہوئے ہیں, کچھ نوجوان جو ہیں وہ طرح طرح کی شغل ہیں, طرح طرح کے کھیل ہیں, طرح طرح کے پروگرام ہیں. سب سے زیادہ کم وقت اگر دیا جاتا ہے تو دین کو دیا جاتا ہے, ورنہ پوری دنیا کا اگر حساب لگایا جائے تو امت مسلمہ کے نوجوان سب سے زیادہ ہیں. باقی لوگوں, باقی امتوں کے اور باقی مذہبوں کے, باقی مسلکوں کے, باقی جو دنیا کے اندر رائج ہیں عقیدے, ان سب سے بڑھ کر اہل ایمان امت مسلمہ کے نوجوان 65% ہیں اور دوسرے جو ہیں بہت کم ہیں. اس لیے نوجوانوں کو اسلام نے زیادہ دعوت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں زیادہ تر ان کے نوجوان پیروکار تھے. سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن بَعْدِ مِن قَوْمِ, کہ موسیٰ پر ایمان لانے والوں میں نوجوان اولاد شامل تھی ان لوگوں کی ان لوگوں کو پہلے کہا گیا تھا نا کہ جہاد کرو, قتال کرو اور ارض مقدس جو اس کو آزاد کراؤ. تو انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ, تو جا اور تیرا رب جائے جا کر لڑو, ہم تو یہاں پر ہی بیٹھیں گے. انہی کی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگ تیار کیے اور نوجوان لوگ جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے بھی امکنار کیا. وہ اصحاب کہف جن کے واقعات ہم سنتے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے, نوجوان لوگ تھے جنہوں نے اس دین کے لیے محنت کی تھی, کوشش کی تھی. اور پھر اسی طرح کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں وہ کون تھے؟ بوڑھے تھے, وہ بھی نوجوان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں. باقی جو لوگ ایمان لائے تھے زیادہ عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 38 سال عمر تھی, باقی 17 سال 16 سال 20 سال سے لے کر 30 سال تک بے شمار نوجوانوں کی تعداد تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی تھی. تو قوت, طاقت, جد و جہد, جہاد فی سبیل اللہ, دین کے لیے محنت, دین کے لیے کوشش, دین کے لیے وفود کی روانگی, دین کے لیے کشمکش سب سے زیادہ نوجوانوں نے کی ہے. اور کل بھی نوجوان ہی سکتے ہیں, تلواریں چل رہی تھی, جہاد ہو رہا تھا, بوڑھے ہوتے تو اس طرح نہیں کر سکتے تھے جس طرح نوجوان کر سکتے تھے. آج کے دور میں بھی نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دین کے ساتھ زیادہ جڑیں اور در جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری وقت پیری گل ظالم می شود پریزگار, کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. جوانی ساری دنیاوی مشاغل میں گزار کر جب بوڑھے ہو گئے, اب گھر میں بھی کوئی رکھنے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے, وہ اہمیت نہیں رہی, وہ وقت نہیں رہی, تو اس وقت مسجدوں کا رخ کر لیا. ٹھیک ہے, کرنا چاہیے مسجدوں کا رخ اس وقت بھی, لیکن وہ جو بوڑھے کے جو 2 نوافل ادا کرنے ہیں وہ نوجوان کے 2 نوافل ادا کرنے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. وہ آدمی جو اپنی خواہشات کو کچل کر, اپنے دوستوں کو چھوڑ کر, اپنی مرضیاں ختم کر کے, اس کی دوستیاں ہیں ان کو وہ ختم کر کے, سب کچھ ختم کر کے اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ورنہ اس جیسے بے شمار نوجوان ہیں جو برائی اور بے حیائی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. کوئی شرابیں پیتا ہے, کوئی چرس پیتا ہے, نشے کی چیزیں کو استعمال کر رہا ہے, کوئی چوریاں کر رہا ہے, کوئی ڈکیتیاں کر رہا ہے, کوئی طرح طرح کی بے حیائی اور زناکاریوں اور بدکاریوں میں ملوث ہے.
لیکن وہ نوجوان جو اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے, جو اللہ کے در پر آ جاتا ہے, وہ اللہ کا بہت زیادہ پسندیدہ ہے, وہ اللہ کا بہت زیادہ پیارا ہے. اس لیے پوری امت کو ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دین کے راستے پر چلے اور لوگوں کو بھی چلائے, امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ انجام دے, لیکن خصوصی طور پر نوجوانوں کو اس پر زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے. تو ہم سابقہ قوموں کے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے اس فریضے سے روگردانی اختیار کر لی. جو فریضہ امر بالمعروف نہیں ہے, نہی منکر کا ہے, یہ قوموں کی عروج اور قوموں کی ترقی کا فریضہ ہے, قوموں کے ماتھے کا جمر ہے, قوموں کی کامیابی کی ضمانت ہے, قوموں کی فلاح کی ضمانت ہے اس میں. اور یہ چھوڑ چکے ہیں آپ مسلمان, سمجھتے ہیں کہ چند ایک جماعتیں جو یہ فریضہ ادا کر رہی ہیں انہی کا یہ کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اللہ نے تو اس عہد میں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے, پوری امت کو یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی نافرمانی کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹانے کا حکم دیا کہ اس کو جا کر الٹاؤ اور اس کا جا کر عذاب دو. اب جب اللہ کا فرشتہ آیا, آ کر اس نے دیکھا کہ ان میں تو ایک اللہ کا نیک بندہ ہے, پرہیزگار بندہ ہے. حدیث میں آتا ہے لم یاسک طرفۃ عین, اس نے کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر برائی نہیں کی. تو اس نے جا کر فرشتے نے کیا کہا, جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ سے, یا رب ان فیہم عبدک, اے اللہ ان میں تیرا ایک خاص بندہ ہے, لم یاسک طرفۃ عین, اس نے کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر برائی نہیں کی, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میری نافرمانیاں دھڑلے کے ساتھ ہو رہی تھی, لوگ میری حدود کو پامال کر رہے تھے, میرے احکامات سے منہ موڑ رہے تھے, لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس وقت ان کو روکا نہیں, ان کے خلاف آواز بلند نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ لم یتمعنی ساعۃ قط, ایک گھڑی برابر بھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا, اس کو غصہ نہیں آیا برائیاں دیکھ کر. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بھی ان کے برابر سزا دو, اس کو بھی وہ عذاب دو جو اس بستی کو عذاب ہوگا. کدھر گئی اس کی ساری نیکیاں, کدھر گئی اس کی پرہیزگاری, آنکھ جھپکنے کے برابر کبھی برائی نہیں کی, وہ کدھر گیا سارا اس کا کام؟ اس لیے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا تھا, برائی سے منع کرنا نہیں, برائی سے منع کیا, نیکی کا حکم دینا, نیکی کا حکم نہیں دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا, مارا, وہ کتنے آدمی تھے؟ وہ 4 آدمی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو عذاب کا شکار کیا, پوری قوم کو عذاب دیا. کیوں دیا عذاب بھائی؟ اس لیے کہ وہ قوم کے افراد جو ہیں وہ ان لوگوں کو منع نہیں کر رہے تھے, ان لوگوں کو روک نہیں رہے تھے. تو اسی طرح کر کے ہم دیکھتے ہیں, ہمیں قرآن مجید میں واقعہ ملتا ہے ہفتے کے دن والوں کے بارے میں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ, کہ کیا تم جانتے ہو ہفتے کے دن کے والوں کے بارے میں؟ وہاں پر اللہ نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ وہ لوگ کون تھے؟ ان لوگوں کو ہفتہ دیا گیا تھا جیسے ہمیں جمعہ دیا گیا ہے, عیسائیوں کو اتوار دیا گیا, تو مسلمانوں کو جو جمعہ دیا گیا, اس کے دن اگر یہ اس طرح کر کے عبادت نہ کریں, اللہ کو صحیح کر کے یاد نہ کریں, اپنی امت مسلمہ ہونے کا ثبوت فراہم نہ کریں, اپنے مشن سے روگردانی کا رویہ اختیار کریں, تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے. اور مختلف قسم کے عذابوں میں اللہ نے مبتلا بھی کیا ہوا ہے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان سے جو پتھر برسے وہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. میں کہا یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے. بے روزگاری اللہ کا عذاب ہے, مختلف قسم کی ٹینشنیں, پریشانیاں اللہ کا عذاب ہے جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. کیوں جکڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے عائد کردہ فریضے سے روگردانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں ہفتہ کے دن والوں نے کیا کیا تھا, ان کی 3 پارٹیاں بن گئی تھی. ایک تو وہ لوگ تھے جو اللہ کی یاد کرتے تھے اس حکم کے مطابق جو اللہ نے دیا ہے. اب وہ جو یاد کرنے والے ہیں, نیک اور پرہیزگار ہیں, ان میں 2 گروپ تھے. ایک تو وہ تھا جو نیکیاں کرتا تھا اور ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا جو لوگ برائیوں میں ملوث تھے, بلکہ جو لوگ منع کرتے تھے انہیں کہتا تھا کہ کیوں ان کے ساتھ دماغ اپنا کھپاتے ہو, کیوں سر مارتے ہو ان کے ساتھ, ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر, اللہ جانے اور وہ جانے.
وہ یہ کہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ جو لوگ برائیوں سے روکنے والے تھے، نیکیوں کا حکم دینے والے تھے، وہ منع کرتے تھے. ان لوگوں کو بھی خاص طور پر منع کرتے تھے جو لوگ ہفتے کے دن شکار کے لیے چلا جایا کرتے تھے. یہاں پر بھی پہلے جب جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی، لوگ شکار کے لیے جایا کرتے تھے. آپ ہو سکتا ہے انہوں نے اتوار رکھ لی ہو، تو وہ شکار کیا کرتے تھے؟ مچھلیاں پکڑتے تھے. مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ان کی آزمائش ایسی ہوتی تھی کہ باقی دنوں میں تو مچھلیاں نیچے ہوتی تھی، اس دن مچھلیاں اوپر تیرتی تھی. یہ آزمائش تھی کہ وہ اس طرف جاتے ہیں یا اس طرف آتے ہیں. تو جو لوگ اس طرف جاتے تھے ان کو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو عذاب دیا. اللہ نے ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور باقی آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے اس میں ایک سبق رکھ دیا کہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات صرف ان لوگوں کو دی جو برائیوں سے منع کرتے تھے. برائیوں سے منع کرنے والوں کو اللہ نے نجات دے دی، چھوڑ دیا. لیکن فاخذنا الذین ظلموا، اور ان لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا. اللہ نے دونوں کو ظالم قرار دیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے دونوں کو ظالم قرار دیا ہے، جو خاموش رہے تھے ان کو بھی، اور جو برائیوں میں ملوث تھے ان کو بھی، جو ہفتے کے دن کا احترام نہیں کر رہے تھے ان کو بھی. آج اگر ہم دیکھیں، ہمارے لوگ بھی پہلے لوگ مستری مزدور چھٹی کرتے تھے کہ آج ہفتہ ہے، آج جمعہ ہے آج، اور جمعہ کے دن ہم نے نماز پڑھنی ہے تو چھٹی وغیرہ کر لیں. آج کل لوگ چھٹی نہیں کرتے. جو کرتے بھی ہیں وہ اپنے دنیاوی کام بھگتانے کے لیے چھٹی کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے لیے کوئی نہیں. جمعہ پڑھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، خود عید کا دن ہوتا ہے، یہی ہماری مساجد ہوتی ہیں، گاؤں کے ہی افراد ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، مسجدیں بھری ہوتی ہیں. لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے مترادف قرار دیا ہے، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ 7ویں روز 8ویں روز بھی اگر مسلمان اس طرح نہ آئیں اللہ کی عبادت کے لیے تو پھر کیا مقصد ہے؟ مسلمان تو بنا نام کے ہی ہیں. پھر تو وہی بات ہوئی نا کہ وضع میں تو وہ نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود. اور علامہ اقبال نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے اپنے طرف کہ ہم وہ کام کیوں نہیں کر رہے. ہماری تو اپنی بھی اصلاح بھی نہیں ابھی ہوئی، ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے. یہ اللہ نے کسی مولوی یا کسی پیر کا کام نہیں لگایا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. صرف اللہ نے تو پوری امت کی ڈیوٹی لگا دی ہے. قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پھر فرمایا کہ اگر پوری امت نہیں کرتی تو وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پھر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور برائیوں سے منع کرے. لیکن آپ خود دیکھیں لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا تو الگ بات ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، حکم. یہ ریکویسٹ نہیں ہوتی نیکی کے لیے کہ ہم ریکویسٹ کریں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امر، حکم، آرڈر جو ہے یہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ نے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان پر بھی ذمہ داری عائد کی ہے جو اہل ایمان ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کا نظام جاری کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام جاری کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکیوں کو پھیلانے کا اور برائیوں کو روکنے کا نظام جاری و ساری کرتے ہیں. اس لیے یہ اہل ایمان کی ذمہ داریوں میں سے اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک. پھر یہ جو 3 درجے برائی کی ہیں، روکنے کے، برائی کو روکنے کے 3 درجے، یہ کس لیے ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، اثر و رسوخ ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو اس کو قوت بازو سے روکے. قوت بازو سے میں نہیں روک سکتا، میں فورس نہیں کر سکتا، میں تو کہہ ہی سکتا ہوں. لیکن جو آرڈر حکومت قانون بناتی ہے وہ آرڈر جاری کرتی ہے، پھر وہ اہل ایمان پر آرڈر لاگو ہوتے ہیں. لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر آپ خود دیکھیں، وہ جگہ جس جگہ اسلام کا ظہور ہوا تھا، جس جگہ سے اسلام نکلا، اس جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی فحاشی اور عریانی کے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں. وہاں پر بھی فنکار اور گلکار جو ہے وہ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے. اب وہاں کے حکمرانوں نے وہاں پر یہ کام شروع کر دیا ہے. امت مسلمہ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو
اس طرح کر کے اسلام کا نقشہ پیش کر رہا ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، ہم نے ان کی نقالی کرنی ہے۔ لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ آپ دیکھ لیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر والا فریضہ جو حکمرانوں پر بھی عائد ہوتا ہے انہوں نے وہ چھوڑ دیا، اور پوری امت کے حکمرانوں نے، امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں نے یہ فریضہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ اگر ان کو اقتدار زمین میں دیں۔ پھر امت مسلمہ کی ذمہ داری سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا ہے کہ ہم نے تم کو وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر اس کے ساتھ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کر کے بھی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آج دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ لوگ نیکیوں کا حکم ہی نہیں دیتے۔ کون امت میں سے ہر آدمی نیکی کا حکم دیتا ہے؟ پھر نیکی کا حکم دینا ہے، اور جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ صرف نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ بھی ادھورا کام ہے، ادھورا کام ہے۔ میں اگر کہوں کہ نماز پڑھو جی، زکات دیو جی، حج کرو جی، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے، لیکن یہ کام ادھورا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے لوگوں کو دعوت دو۔ تو امر بالمعروف تو ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اور حکم بھی نہیں اس طرح دے رہے جس طرح حکم دینا چاہیے۔ تو پھر دوسرا کیا کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نہیں عن المنکر کوئی بھی کر رہا۔ نہیں عن المنکر کیا ہے؟ شرابیوں کو منع کریں شراب سے، ان کو روکیں کہ یہ برائی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ زانیوں کو، چرسیوں کو، راشیوں کو، رشوت خوروں کو اور سود کھانے والوں کو، معاشرے کے اندر برائی اور بے حیائی پھیلانے والوں کو، ان کو زبان سے بھی روکا جائے، اپنی طاقت بار جس طرح روکنا چاہو روک سکو، روکنا چاہیے، ہر امتی کو روکنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر یہ برائیاں گھس آئی ہیں، اور کیوں آئی ہیں؟ ہماری خاموشی کی وجہ سے۔ ہمارے بچے ہیں، انہوں نے بال کس طرح رکھے ہوتے ہیں؟ پونیاں لگائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، اور اس پر انہوں نے مونچھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاک و شوارب، مونچھوں کو کٹاؤ بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مجوسی آیا تھا، سفیر آیا تھا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی مونچھیں دیکھ کر فرمایا کہ تم نے یہ مونچھیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس مجوسی نے کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ مونچھیں رکھنا جو ہے یہ ہے کہ مونچھیں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ خالف المجوس، اہل ایمان کو بھی فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور پھر وقف الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ۔ لیکن آج دیکھیں مسلمان کس راستے پر چل رہا ہے، نبی کیا فرما رہا ہے، مسلمان کیا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کر کے باقی کاموں میں بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایک طرف ہیں، اللہ کے احکامات ایک طرف ہیں، اور ہماری اپنی مرضیاں، ہماری چاہت، ہماری خواہشیں، اور معاشرے کو دیکھ کر جیسا دیس ویسا بیس، اس طرح کر کے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی اپنی گزاریں۔ اللہ سے دعا، اللہ میں قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی زبان الحمدللہ رب العالمین۔